السلام علیکم دوستو، میرے سب دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو میں معذرت چاہتا ہوں، 3-4 دن سے میری ویڈیو نہیں آئی۔ میرے والد صاحب سخت بیمار ہیں تو اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ نئے آنے والے دوست میرے یہاں یہ سبسکرائب کا بٹن کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ دوستو، یہ دنیا مختلف مہمات سے، مختلف کاموں سے، مختلف چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسی شخصیات، ایسے لوگ، ایسے کردار آئے ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ اپنی مہمات کی وجہ سے وہ مختلف لوگوں میں، مختلف طبقات میں آج بھی کچھ اچھے الفاظ میں، کچھ برے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں مسلم دنیا بہت کم جانتی ہے، یا جانتی ہے تو اب اس کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ بیسیکلی میرا یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاریخ کے جروکوں میں چھپے ہوئے وہ کردار، ان کو نمایاں کروں، ان کو آپ پہ آشکار کروں جنہوں نے اپنی بہادری، دلیری، جرأت مندی، ایمانداری اور ثابت قدمی سے اپنا ایک تاریخ میں اپنا ذکر سنہری الفاظ میں جو ہے لکھوایا۔ تو آج کی میری وہ شخصیت ہیں لیلہ خالد، جو کہ ایک عورت ہیں، اور ان کی بہادری، ان کی ذہانت، ان کی جرأت مندی مردوں سے کم نہیں ہے۔ لیلہ خالد ایک فلسطینی مجاہدہ تھی جس نے جوانی میں ہی جہاد میں حصہ لیا، اور جب تک اس میں ہمت تھی، طاقت تھی، انرجی تھی، وہ جہاد کرتی رہی اور مختلف کارنامے سر انجام دیتی رہی۔ تو ایک میرے دوست نے، میرے بھائی نے، میرے قابل احترام بھائی نے جو ہے مجھ سے کہا کہ آپ نیچے سے کتاب سے پڑھ کے ایسا سارا پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں دکھانا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ کتاب نہیں ہے، یہ میرے اپنے تیار کردہ نوٹس ہیں جو میں مختلف کتابوں سے اور مختلف چیزوں سے جو ڈھونڈ کے ان کا ایک پیراگراف، ایک ایسے تیار کرتا ہوں، تو پھر وہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور رہی بات میرے ایسے نیچے کر کے ایسے پڑھنے کی، پڑھ کے آپ کو سنانے کی، تو میرا مقصد یہاں پہ رٹا لگانا یا ان چیزوں کو حفظ کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بڑھتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے، 1969۔ سفید لباس میں ملبوس، سن ہیٹ اور سن گلاس لگائے ہوئے ایک 25 سالہ خاتون روم کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر ETWA 840 کی منتظر تھی۔ یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 ہینڈ گرنیڈ، دستی بم جو ہوتے ہیں جن میں پن نکالو ایسے پھینکو وہ پھٹ جاتے ہیں، اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ خاتون یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت پاپولر فرنٹ کی کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا۔ پاپولر فرنٹ یہ وہ ایک جہادی تنظیم تھی جو فلسطین میں اس وقت جہاد کر رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اپنی آزادی کے لیے۔ جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلہ خالد تھا۔ لیلہ خالد اور اس کے ساتھی سلیم عیساوی نے
دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشست بک کرائی تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ میں پہنچنے میں آسانی ہو۔ دوستو، جن لوگوں نے طیارے میں سفر کیا ہے یا جہاز ایئر لائنز کے مختلف جو پیسنجر جہاز ہیں وہ دیکھے ہیں تو ان کی کچھ پارٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ بالکل سٹارٹ پہ ان کے ہیڈ پہ وہ ہوتا ہے کاکپٹ۔ کاکپٹ وہ جگہ ہے جسے ہم گاڑی میں کیبن کہہ لیتے ہیں اور جہاز کا وہ کاکپٹ کہتے ہیں، جس میں پائلٹ، کو پائلٹ اور ایک ریزرو پائلٹ ہوتا ہے اور ایک ان کی ایئر ہوسٹس ہوتی ہے۔ یہ 4 لوگ کاکپٹ میں ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے، یا ان کو بزنس کلاس یا امیر لوگوں کا کمپارٹمنٹ کہہ لے۔ اس سے سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ اکانومی کلاس، اور پیچھے جو ہوتی ہے بیک وے وہ 3rd کلاس یا لیگیج روم، جس میں بیگ وغیرہ یا سامان رکھا جاتا ہے۔ اور جہاز کے نیچے بھی ویسے ایک کارگو سارا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، لیگیجز وغیرہ اس میں آتے ہیں۔ اوپر جو ہوتی ہے سواریاں، پیسنجر اوپر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ جو لیڈ کلاس ہے کمپارٹمنٹ وہ بالکل ساتھ ہوتا ہے اس کے کاکپٹ کے۔ تو انہوں نے اپنی لیڈ کلاس میں سیٹیں بک کروائیں تاکہ انہیں کاکپٹ پہنچنے میں آسانی ہو سکے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں پیسنجر وغیرہ وہ بہت مزاحمت بھی کرتے ہیں ان کے آگے، جو جتنے بھی ہائی جیکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ طیارے کے اندر لیلہ خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلہ خالد کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلہ خالد نے جہاز سے کوئی چیز بھی کھائی پی نہیں تھی۔ لیلہ خالد نے ایئر ہوسٹس سے ایک کمبل کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے ایک اور کمبل دیا جائے اور میرے پیٹ میں بھی درد ہے۔ لہٰذا ایئر ہوسٹس نے دوسرا کمبل لا کر لیلہ خالد کو دے دیا۔ لیلہ خالد نے اپنے ہینڈ گرنیڈ نکال کر کمبل کے نیچے، یعنی کہ جہاں بھی کمر میں یا جیب میں چھپائے ہوئے تھے، کمبل کے نیچے ایسے رکھ دیے، باہر نکال لی یا گود میں رکھ لی تاکہ بوقت ضرورت وہ آسانی سے ان کو استعمال کیا جا سکے۔ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کیا تو سلیم عیساوی اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا اور اس کے پیچھے لیلہ خالد بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ دستی بم لے کر جیسے بھاگی تو اس کی ایک ایئر ہوسٹ سے ٹکر ہوگی جو کھانا لے کر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا اور ٹرے بھی نیچے گر گیا فرش پہ، اور اسی دوران لیلہ خالد کی کمر میں ایک بندھا ہوا پستول تھا اس کا، جو وہ کمر سے نیچے اس کے جو ایک لیگ سے ہوتا ہوا پونچے سے نیچے جہاز کے فرش پر گر گیا، اور پستول کو دیکھ کر جو ایئر ہوسٹس ہے وہ زور سے چلائی، چیخی۔ لیلہ خالد اور سلیم عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس سے لیڈ کلاس کمپارٹمنٹ سے سارے مسافر پیچھے اکانومی کلاس میں چلے جائیں، لیڈ کلاس یا فرسٹ کلاس کو خالی کر دیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلہ خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا، یعنی کہ جو ایئر کنٹرول ٹاور ہے ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے پائلٹ کی کاکپٹ سے، اور وہ اپنی پوزیشن، اپنی سپیڈ، اپنی جہاز کی ہر ایٹیٹیوڈ سے ان کو جو آگاہ کرتے ہیں، تو وہ اسے بولتے ہیں ایئر کنٹرول ٹاور۔ تو ان کے ساتھ جو آپریٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کا ٹاسک کام لیلہ خالد کی ذمہ داری میں دیا گیا تاکہ وہ ان سے بات کر کے نیگوشیٹ کرے۔ ابتدا میں لیلہ خالد نے پائلٹ کو لوط ایئرپورٹ جانے کا حکم دیا۔ لوط جو اسرائیل میں تھا ایئرپورٹ۔ جیسے طیارہ بن گریون ایئرپورٹ، جسے اب یعنی کہ پہلے اس کا لوط ایئرپورٹ نام تھا، جسے اب بن گریون ایئرپورٹ کہتے ہیں، لیلہ خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے
لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا خالد نے انہیں اپنے دستی بم ہینڈ گرنیڈ دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لوت ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف حکام کو چکمہ دینے کے لیے کیا۔ جہاز لوت ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں فوجی جوان اور ٹینک ہائی جیکروں سے نپٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق میں لے جانے کا حکم دیا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیسوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ طیارہ ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھیں۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخسار، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کرائی تاکہ ان کی شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے شہر سے انہوں نے پیٹر ایگلیو سے ملاقات کی۔ جرمنی کے شہر میں یہ ایک ان کا ساتھی ہے ادھر پیٹر ایگلیو جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں آپس میں ایک 8 سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ یہ دونوں طیارے میں سوار تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں ہائی جیکنگ نے ان کی مدد کرنی تھی، یعنی کہ یہ 4 ہائی جیکر اس وقت طیارے میں بیٹھنے تھے، تو 2 ساتھی جو ان کے مددگار تھے جو راستے میں جہاز پہ سوار ہوئے، ان کو ایئر لائن کے عملہ نے سیٹیں نہیں دی، سیٹیں نہیں ان کی بک کروائیں۔ شاید ساری بک ہو گئی ہوں گی یا کوئی اور وجہ ہوگی، برکیف وہ جہاز تک نہیں پہنچ سکے۔ اب یہ لیلا خالد اور ایگلیو پیٹرک دونوں ہی تھے ہائی جیکر۔ انہیں ایئر لائن کے ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ہتھیار تھے۔ لیلا کے پاس 2 دستی بم تھے۔ پیٹر کے پاس بھی ایک پستول اور ایک گرنیڈ تھا، ہینڈ گرنیڈ۔ لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ کاکپٹ کا اندر سے پائلٹ ہر وقت بند رکھتا ہے، اسے صرف ان کی ایک مخصوص جو ایئر ہوسٹس ہے یا ایک مخصوص گارڈ وہ ہی کھلوا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ وہ نہیں کھولتے۔ لیلا خالد ڈور اندر سے باہر نکالا۔ لیلا خالد نے دونوں دستی بم نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک کو بھی گولی لگی۔ لیلا خالد پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، یعنی کہ طیارہ یہ جا رہا ہے، اب لوگ جو ہیں وہ سیٹوں میں ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، تو ایک دم سے پائلٹ نے طیارے کا ایسے رخ نیچے کو کر دیا جس سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر گئی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹتا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلا خالد نے ان کو متنبہ کیا کہ 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا ڈور نہیں کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی۔ اس نے ڈور نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے لیلا خالد کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور لیلا بے ہوش ہو گئی، لیکن لیلا خالد نے دیکھا کہ خون میں لت پت ایگلیو پیٹر کی کمر پر
ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغی، زخمی مارشل والٹر وائٹ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والا تھا۔ لیلہ خالد کی خوش قسمتی تھی کہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ لیلہ خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن، ایلنگ تھانہ جو تھا لندن کا، یہاں سے اگلے کچھ دنوں تک اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ لیلہ کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا۔ کچھ خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتیں۔ لیلہ خالد کو پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ نے بتایا کہ ELAI جو سوئس ایئر لائن ELAI اور ایئر TWA پانام برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا۔ یہ سنتے ہی لیلہ خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ پھر انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کر کے اردن کے ڈاکسن فیلڈ لے جایا گیا ہے۔ یعنی کہ 4 یا 6 ستمبر کو یہ اپنا پکڑی گئی ہیں اور اس کے 2-3 دن بعد 4 اور پروازیں یا طیارے ہائی جیک کیے اسی تنظیم نے، تاکہ ان لوگوں کو چھڑایا جا سکے، اور وہ طیارے اغوا کر کے اردن کے ڈاکسن فیلڈ ایئرپورٹ پر ان کو رکھا گیا یا لے جایا گیا۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلہ خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے رہا کر دیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر 1970 رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ، رائل ایئر فورس جو برٹش کی UK کی ایئر فورس ہے، اسے رائل ایئر فورس یا شاہی ایئر فورس کا نام دیا گیا ہے۔ رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلہ خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو نومین فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا۔ یعنی کہ یہ جو طیارے اغوا کرتے تھے ان کو اڑا دیتے تھے تاکہ مالی نقصان ہو، اور مسافروں کو اپنے قیدیوں کے بدلے ان کا ایکسچینج کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ اپنی کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو دوستو، میں کوشش کرتا ہوں، یا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مسلمانوں کے ان تمام ہیرو اور ہیروئن کو، فلمی نہیں، جو تاریخ کے ہیرو ہیں، ان کو آپ کے سامنے نمایاں کروں، اور جس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی اور جس طریقے سے وہ اپنی مہمات میں کامیاب ہوئے، یہ آپ نے انہی سٹوریز میں اس ویڈیو کو واپس کر کے دیکھیں، سنیں کہ کیا محرکات تھے ان کے۔ تو میری جو اسیسمنٹ ہے، میری جو تجزیہ ہے، اس میں صرف ایک چیز جو سب سے اہم تھی، وہی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آخری فرمودات تھے: ایمان، اتحاد، تنظیم۔ یہ چیز تھی ان کے جو ہے اتنے مضبوط ہونے کی اور اپنی مختلف مہمات میں، مختلف جنگوں میں، مختلف لڑائیوں میں کامیاب ہونے کی۔ جنگ بدر کا بھی آپ آگے ویڈیو آئے گی۔ جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کا لشکر تھا، 313 مجاہد تھے، اور 1000 کے لشکر پہ وہ حاوی ہوئے، اور ابو جہل کو بھی اسی جنگ میں ہی قتل کیا گیا، واصل جہنم کیا گیا۔ اس کی ویڈیو کال انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو برائے مہربانی نفرتیں، منافقتیں یہ ختم کر دیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں عزت اور پیار کو جگا دیں، رسپیکٹ کو جگا دیں۔ اس سے اتحاد ہوگا، اتحاد سے ایمان آئے گا، اور ایمان سے مسلمان غالب آئے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو۔